ایران کا بے تحاشا نقصان ہوگا مگر یہ جنگ امریکہ ہارے گا، اور صفحہ کرتاس پر لکھا ہوا یہ صاف نظر آ رہا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں غیور ترمذی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ آن لاہور۔ ذرا سوچئے کہ سرد جنگ کے دوران مغرب نے کیسے کمیونزم کو ہرایا تھا۔ انہوں نے روس اور چین کے درمیان فاصلہ بڑھایا، انڈیا اور چین کے درمیان فاصلہ بڑھایا، مسلم دنیا کو چین کے خلاف کھڑا کر دیا اور حکمران اشرافیہ کو مسلمان عوام کے مفادات کے خلاف کر دیا، کیونکہ کمیونزم اس تیزی سے مقبول ہو رہا تھا اور سوویت یونین اس تیزی سے طاقتور ہو رہا تھا کہ ہر طاقتور ان سے خوف زدہ ہو چکا تھا۔ یہ ان کی کلاسیکل چال تھی اور وہ کامیاب ہوئے۔ اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے، چین بھی سوویت یونین جیسی طاقت بن رہا ہے، لیکن اس بار روس اس کا دوست ہے۔ مسلم دنیا بھی چین کے خلاف نہیں کھڑی ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ مغرب نے جلد بازی میں روس کے خلاف اور ٹرمپ نے صہیونیوں کے کہنے پر مسلمانوں کے خلاف جنگ چھیڑ کر اپنے سارے پتے وقت سے بہت پہلے ہی ٹیبل پر رکھ دیے۔ اب صرف انڈیا ایسا ملک ہے جو چین کو خطرہ سمجھتا ہے، اور یہ کیسی سمجھداری ہے کہ چین تو دروازے پر بیٹھا ہے، امریکہ دور ہے، مگر نریندر سنگھ مودی جیسا احمق چین کے ساتھ دشمنی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری طرف مغرب کے لیے روس کا رویہ بھی سمجھ سے باہر ہے۔ وہ حیران ہے کہ چین جتنا طاقتور پڑوسی روس کے لیے کیسے قابل قبول ہے۔ اسے تو امریکہ کے ساتھ مل کر چین کو روکنا چاہیے تھا، لیکن حالات ہی ایسے بن گئے تھے کہ روس کے پاس چین کے ساتھ پکے والا الائنس کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ مغرب نے افریقہ اور لاطینی امریکہ یعنی جنوبی امریکہ میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ وہی دھوکہ دہی کی تھی جس کی وجہ سے امید رکھنا کہ کوئی ان پر اعتبار کرے گا ممکن ہی نہیں رہا۔ امریکہ اور صہیونی ابراہیمی معاہدے کے ذریعے چین کے خلاف مسلم دنیا کو متحد کرنا چاہتے تھے، لیکن ایران جنگ، غزہ کی مزاحمت، شام کی مزاحمت، عراق کے شیعہ، یمن کے حوثی اور لبنان کی حزب اللہ نے یعنی محور مزاحمت میں شامل سب نے راستہ روک دیا۔ اب صہیونی نواز ٹرمپ اور مغرب کے سامنے دو راستے ہیں۔ مسلمانوں کو بالکل صحیح والی ڈیل دیں تو اسرائیل ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور اگر صحیح والی ڈیل نہ دیں تو ابراہیمی معاہدہ ممکن نہیں، یعنی پھر چین کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، اور اتنی سی دیر میں ہی چین کو فائدہ ہے۔ وہ وہی الائنسز بنا رہا ہے جو مغرب نے پہلے بنائے تھے، اور اس کا انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے۔ ایران کی جنگ جتنی لمبی ہوگی، چین اور گلوبل ساؤتھ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ امریکہ کی ساکھ ہر روز گر رہی ہے، اس کے اتحادی حیران ہیں کہ یہ مائٹی امریکہ ایک کمزور ایران کے ہاتھوں کیسے ذلیل ہو رہا ہے۔ ایران بے شک نہ جیتے، لیکن امریکہ لازمی ہار رہا ہے۔ یہ جیو پالیٹکس کا وہ زاویہ ہے جو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد و پائندہ باد۔